نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو اس بات کو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا گیا جب تم کو خوف ہو، ایسا بھی موقع آئے گا زندگی میں یا آ جائے جب تم کو خوف ہو، خوف کی حالت، اس وقت آدمی پریشان ہوتا ہے، کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے اذان پڑھی جائے، کیسے مسجد جایا جائے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں زندگی میں، تو اللہ پاک نے ساری بات بتا دی ہیں، اس کے پیارے پیغمبر نے وحی کے ذریعے جو ہے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ جب تم خوف کی حالت میں ہو، رب کائنات نے فرمایا پیدل ہی صحیح یا چلتے ہی صحیح نماز کو ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب امن ہو جائے، خوف ختم بھی ہوگا، آج پریشانی ہے کل آسانی آئے گی، جب خوف ختم ہو جائے، امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر ویسا ہی کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا رب نے تم کو سکھایا ہے، جیسی تم کو تعلیم دی گئی ہے، پھر ویسی ہی یعنی کہ نماز پڑھو جیسی تم عام حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور تم اس سے جس کو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ تم کو سکھایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ جانتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، سند بھی حدیث کی بالکل صحیح ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاة العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، پیارے آقا نے فرمایا، صحابی رسول حدیث کے راوی ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز فوت کر دی، چھوڑ دی، جان کر چھوڑ دی، جان کر چھوڑ دی، آپ جانتے ہیں کتنا نقصان ہے۔ اس حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے، نماز میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز فوت کر دی، جان کر چھوڑ دی، فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل و عیال، اس کا مال لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان، ہمارا گھر بار اور مال سب لٹ گیا، برباد ہو گیا چھوڑنے پر۔ مانا کہ ہم پڑھیں گے بعد میں، تھوڑی دیر کو مان لو، لیکن چھوڑنے کا تو نقصان۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا، ایک صحابی سے، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود صاحب، سوال کرنے والے بیان کرتے ہیں، ابن مسعود سوال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 سوال کیے تھے، اس میں آخری سوال یہ تھا، اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا تھا الصلاۃ لوقتها، عبداللہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ 3 کاموں میں، بات تو بہت ساری ہیں لیکن کہیں کہیں آپ نے فکس کر کے بتایا، 3 کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کی عام ہے کہ نیک کام میں، بھلے کام میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر آپ نے کہ 3 کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ 3 کام امت کو گنا دیے، کام بہت سارے ہیں، اس حدیث میں 3 کا ہی ذکر آیا۔ کہا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آپ کے یہاں کوئی انتقال کر جائے اس کا کفن دفن جلدی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جی پڑھ لیں گے، مہمان آ گئے ہیں، آج بہن کی شادی ہے، جس دیکھیے آپ گھر میں شادی کیا آتی ہے، بڑے بڑے نمازی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اسلام، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کی نمازیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کوئی کام ہے، آپ کے پاس دن میں 1 بجے مہمان آنے والے ہیں، یہ طے ہے، طے ہے، کوئی وقت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر آپ 2 نمازیں عذر کے تحت جمع کر کے پڑھ لیجئے، اسلام میں گنجائش ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیا آپ نے نماز، یار کچھ دوستوں میں گھر گئے، مہمان آ گئے تھے، وقت نہیں ملا، 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے اور آپ کو بھی نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔